الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ سب حضرات کو رمضان جو ہے وہ بخیر و خوبی گزارنے پر مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کریں کہ روزہ جو ہے وہ صبر والا مہینہ ہے۔ جہاں روزے کی اور چیزیں بیان کی گئی ہیں وہاں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صبر کرے انسان، اور یہاں صبر سے مراد یہ ہے کہ جو حق بات ہے، صحیح بات ہے، اس کے اوپر انسان ڈٹ جائے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی تنگی آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، وہ پھر انسان سہے۔ یہ جو سورہ عنکبوت ہے، اس کی جو یہ ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، واقعہ یوں ہے کہ سن 4590 میں جن لوگوں نے حق کی آواز بلند کی ان کے اوپر بڑی سختیاں شروع ہو گئی، انہیں مارا گیا، ستایا گیا، کوئلوں پر لٹایا گیا، تپتی ریتوں پر لٹایا گیا، لیکن کس بات میں؟ حق بات کہنے میں۔ اور یہاں تک جب معاملہ پہنچا ہے اس سختی کا تو کچھ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے کہا خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، ظاہر آئے ہوں گے۔ حضرت بلال نے کہا ہوگا دیکھیے کہ میرا کیا حال ہو گیا ہے، کس طرح تپتی ریت پر مجھے لٹایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آل یاسر میں سے کوئی آیا ہو، خباب ابن ارت آئے ہو کہ دیکھیے میری پیٹھ کے چربی پگھلی ہے تو کوئلے بجھے ہیں۔ تو یہ آخر کب تک ہم اللہ کی خاطر کھڑے ہیں، تو کب تک یہ سختیاں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑیں گی، یہ مصائب کب ختم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے وہ قومیں بھی گزری ہیں کہ حق بات کہنے کی پاداش میں ایک آدمی کو زندہ جو ہے وہ زمین میں گاڑا گیا کمر تک مٹی کے اندر، اور اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، چیر دیا گیا۔ تم سے پہلے وہ قومیں بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر حق اور سچ بات کہی، ان کو لوہے کے کنگوں سے جو ہے نا ان کے جسموں سے کھالیں نوچی گئیں۔ تو تم پر تو ابھی یہ معاملہ ہوا نہیں ہے، تم جلدی کر رہے ہو ان چیزوں میں۔ اس حوالے سے کہا کہ شاید لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو جنت ہماری، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی، من و سلوہ اتریں گے۔ اللہ نے کہا ایسا معاملہ نہیں۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ ذرا اس بات کو ذرا صحیح طریقے سے اندازہ کر لو کہ تم کدھر آئے ہو۔
یہ کلمہ پڑھ لینا اور دین پر چلنا، یہ گویا کانٹوں کے اوپر چلنا ہے، یہ ننگی تلوار کے اوپر چلنا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محض یہ بات کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں کچھ نہ کہا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، یہ تو آزمائش ہو کر رہے گی۔ تم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، جب تک آزمائے گا نہیں پتہ کیسے چلے گا کس نے صحیح پڑھا ہے اور کس نے ویسے ہی بس زبانی تقاضے پورے کر دیے، منہ سے کلمہ پڑھ لیا، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ تو کیا سمجھ لیا تھا لوگوں نے؟ محض یہ دعویٰ کرنے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ہے جو تم سے پہلے لوگ بھی گزرے ہیں، جو بھی دنیا میں جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری راہ میں آیا ہے، ہمارا یہ دستور رہا ہے، ہم آزماتے رہے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کون ہے سچے۔ سچے سے کیا مراد؟ کون ہے واقعتاً اپنے اس دعوے میں سچے، جنہوں نے اللہ کو بڑا مانا ہے، پھر انہوں نے اس کی بڑائی کو تسلیم بھی کیا ہے، اس کی بڑائی کے مطابق بھی چلے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون ہے جھوٹے۔ کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ شے تھی جس کو کہ سمجھایا گیا۔ ایک آدمی بیوی کے سامنے ہی ہار گیا تو آگے کیا کرے گا؟ مطالبہ آیا اور اس کا دینداری سارا حق سچ وہیں ختم ہو گیا، تو وہ کیا کل اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کھڑا ہوگا؟ باہر حق کے لیے کھڑا ہوگا؟ گھر میں ہی ہار گیا۔ جو برادری کے سامنے لیٹ گیا تو امریکہ میں فون آنے پر کیوں نہیں لیٹے گا؟ حق بات کیا کریں جی، یہ برادری نہ آدمی آ، یہ رشتے دار آ۔ اب وہاں وہ آزمائے گئے جن کے رشتہ دار تھے، برادریاں تھیں، بیٹے تھے، باپ تھے۔ جس باپ نے کلمہ پڑھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، سامنے بیٹا بھی آیا تو تلوار نکلی ہے اس کے خلاف بھی۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا آمنے سامنے نہیں آئے؟ کیا حضرت حذیفہ اور ان کا باپ دوسری طرف سامنے تھا، وہ آئے نہیں آمنے سامنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماموں آمنے سامنے نہیں آئے؟ تو جو یہاں ہار گیا وہ کل جا کر کیا اللہ کا نام بلند کرے گا، اللہ کے رسول کا نام کیا بلند کرے گا؟ گھر میں ہی ہار گیا۔ جو آدمی 5ویں میں فیل ہو جائے 10ویں کا امتحان اس سے کوئی نہیں لیتا، 5ویں میں ہی فیل ہو گیا نا، وہ 10ویں کی آزمائش تو نہیں آئے گی۔ جو آدمی اپنے گھر میں ڈٹا رہا اس سے پھر برادری کا امتحان لیا جائے گا، رشتہ داری کا امتحان لیا جائے گا۔ جو وہاں ڈٹ گیا اب وہ کوالیفائی کر رہا ہے کہ آگے کھڑا ہو اور اللہ کے دین کے لیے نکلے۔ اس حوالے سے تسلی دی گئی کہ یہ ہمارا دستور رہا ہے، ہم آزماتے رہے، جو بھی ہماری راہ میں آیا ہے ہم آزماتے رہے۔ سب سے پہلے آزمائش تو اس کے اپنے اوپر آئی۔ روزوں نے کیا کیا؟ اصل میں روزوں میں آپ کے اندر وہ قوت ارادی وہ خود ہی مضبوط کی کہ حق کی خاطر کھڑا ہونا۔ کس طرح سے وہ قوت مضبوط ہوئی کہ تمہارے سامنے حلال شے بھی پڑی تھی تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کس کی خاطر نہیں لگایا؟ اللہ کی خاطر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزوں سے گزرے ہیں، یہ کوالیفائی کر گئے اس بات کی، یہ امتحان ہو گیا ان کا اس بات میں، ان کے سامنے حرام بھی آئے گا تو یہ چھوڑ دیں گے، انہوں نے میری خاطر حلال بھی چھوڑا۔ اگر نہیں چھوڑا، اپنی حرام خوری سے باز نہیں آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں بھوک اور فاقے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے فاقے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزے گزرے تو روزوں کا امتحان یہ ہے کہ آپ پاس ہو گئے، آپ نے اپنی زندگی کا طرز عمل بدل دیا، اب حق کی خاطر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے حلال بھی چھوڑا، اللہ کی خاطر چھوڑا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، مضبوط کیا۔ اس حوالے سے اب یہ امتحان ہے جو آپ کے سر پر اب کھڑا ہو جاتا ہے
کیا آپ حق کی خاطر گھر میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے خاندان اور برادری میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس پر آزمائشیں آتی ہیں، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے میری خاطر یہ پریشانی صحیح ہے، ایک ہے پریشانی آپ لیٹے ہوئے تھے، آ گئی، اب اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آندھی آ گئی، زلزلہ آ گیا، بیماری آ گئی۔ ایک ہے کہ آپ نے حق بات کی اور اس کے نتیجے میں پریشانی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت سمجھے وہ لوگ جو میرے صحیح بندوں کو پریشان کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ جو ہمارے بندوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، دکھ اور تکلیفیں دے رہے ہیں، ان یسبقونا، ہم سے بچ جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں؟ یہ تو ہم نے رسی ذرا دراز کی ہوئی ہے ان بدماشوں کی۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو ان کا طرز عمل ہے۔ جو بھی لوگ ان برائیوں میں ملوث ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ صحیح نہیں کیا، وہ بچ نہیں پائیں گے ہم سے۔ اب آگے فرمایا، اور جو لوگ حق کی خاطر کھڑے ہیں، صحیح بات کے لیے کھڑے ہیں، ان کو کہا، ان کو بھی ذرا ڈانٹا کہ تم فوراً بے قرار ہو جاتے ہو، فوراً ہی جو ہے وہ جزا و فضا کرنے لگ جاتے ہو۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اپنے بھلے کو کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا مجھ پر احسان مت کرو، اپنے فائدے کو کر رہے ہو۔ آخرت کے اگر تم طلبگار ہو، جنت کے طلبگار ہو، اس کے لیے دنیا کا کچھ تو نقصان کرنا پڑے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا بھی ویسے ہی چلتی رہے، تمہارے کیریئر بھی ویسے ہی چلے، کاروبار بھی ویسے ہی چلے، رشتہ داریاں بھی خراب نہ ہو، تعلق بھی خراب نہ ہو، اور جنت بھی مل جائے۔ اس جنت جیسی قیمتی شے کے لیے دنیا کا کچھ نہ کچھ تو لگانا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ جو ہے اس راہ میں ضائع کرنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا، ضائع نہیں بلکہ قربان کرنا پڑے گا۔ تو جو کوئی محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اپنے بھلے کو کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تم سارے اس کے دین کی پیروی کرو، اس کی حکومت میں کوئی بال برابر فرق نہیں پڑتا، سارے باغی ہو جاؤ، اس کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کر رہے ہو اپنے بھلے کو کر رہے ہو۔ اب یہ ذرا ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پھر ایک تسلی دی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور اس وقت نیک عمل کتنا تھا؟ سن 4 میں یہ صورت نازل ہوئی ہے مکہ میں، تو عمل صالح کیا تھا؟ نہ یہ آج کل کی نماز تھی، نہ روزے تھے، نہ سود حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، عمل صالح تھا کیا؟ جو بات منہ سے نکالی ہے اس پر پیرا دو، ڈٹ جاؤ۔ تم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ چاہے تمہارے جسم کے پرخچے اڑا دیے جائیں، چاہے تختی ریت پر لٹایا جائے، چاہے کوئلوں کے اوپر لٹایا جائے، اپنی اس بات سے نہیں پھرنا، اس بات کے اوپر قائم رہنا۔ اس کے لیے ٹھیک ہے تہجد پڑھو، تلاوت کرو، اس کے لیے طاقت حاصل کرو، لیکن جو صحیح بات ہے اس سے پھرنا نہیں ہے، اس سے مڑنا نہیں ہے۔ یہ تھی وہ بات، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے نامہ اعمال کے اندر، کوئی عادات کے اندر کوئی ایسی غلط عادتیں پڑ گئی ہے، نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تم اپنا رخ تو زندگی کا صحیح کرو، جو بھی کر سکتے ہو۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جو لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ جو لوگ صحیح ہو جائیں، یہ ان کا کام ہے، ان جو لاتوں کے بھوت ہیں انہیں درست کریں، وہ باتوں سے تبلیغ سے سیدھے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی ہماری خاطر یہ سہیں گے،
کام کریں گے ہم ان کے کاموں کا بہترین بدلہ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ضائع ہو جائے. بس بیچ میں ایک آیت رہ گئی، من کان یرجو اللہ، اور جس کسی کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہو تو تمہیں اگر اس سے ملنے کی امید ہے، ملاقات کی امید ہے، فإن أجل اللہ لآت، وہ گھڑی آ کر رہے گی، یقین کرو. تمہارے سینے کے اندر یہ یقین نہیں ہے. جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے رسولوں کی وساطت سے اپنی اس کتاب میں، وہ پورے ہو کر رہیں گے، وہ گھڑی آ کر رہے گی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اس حوالے سے ذرا ایک آیت ڈانٹ ڈپٹ کی، ایک میں ذرا تسلی دی، پھر ایک آیت میں ڈانٹ ڈپٹ کی، ایک میں تسلی دی. یہ تربیت کے اعتبار سے بھی بہترین ہے. دیکھیں آپ اولاد جو ہے محض لاڈ پیار کریں گے تو اولاد بگڑ جائے گی. صرف ڈانٹتے ہی رہیں گے اولاد باغی ہو جائے گی. یہ توازن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد صحیح رخ پر پروان چڑھے، ان کے غلط کاموں پہ انہیں ڈانٹیں ڈپٹیں، اور ان کے صحیح کاموں پہ ان کی تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی نہیں کریں گے پھر بھی دل ٹوٹ جائے گا. یہ دونوں باتیں ساتھ لے کر چلتے ہیں. محض آپ پیار ہی کرتے رہیں گے بگاڑ پیدا کریں گے، محض ڈانٹتے ہی رہیں گے، ہر وقت جلاد بنے رہیں گے، باغی ہو جائے گی اولاد. تو یہ درمیانہ طرز عمل کہ جو بھی اچھا کام کرے بلکہ معاشرے میں کرے اس کی حوصلہ افزائی کیا کرے، جو غلط کام کرے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرے. لیکن آج کل تو سارے بزرگ ہو، ناراض نہ ہویا تو اس نوہ کو بھی ڈرنے ہو، اس کو سے کیا سو پوترے ہی کے نہیں ہو آخی سکنے آخیا تو نو ناراض ہوئی گئی سی، نکا ناراض ہوئی گئی سی، پترا کمائی نہ خفیا نہ ہوئی رہا، نکے ہی غلط گلا رب نے کہا. یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. غلط کام پہ مت چپو، منع کرے، اور اس کی خاطر اگر نونیاں دو چار سنیاں پہنیاں تو برداشت کرو، اگر بولے آنا برداشت کرو. اس میں اجر کن دے سی اللہ. اللہ کی خاطر کر رہے ہو تو اللہ اجر دے گا. لیکن اگر آپ بولتے ہی نہیں ہیں، جڑے نو آگے نہیں بولی سکنے، پترا نہیں سنی سکنے، اس معاشرے خرابی ہے پیدا ہوگی، اس معاشرے برائی ہے پیدا ہوگی. آئی معاشرے میں جس قدر ہیروئن آئس اور چرس چلے لگی ہے، کیوں چلے لگی ہے؟ اس بولنے نے کہڑے ہی نہ پتا دے. راتی ایک چرسو میں سوٹے پر سارے چرسی کٹھے ہوئی سکنے تو تس نیک لوگ اچھے لوگ چائے نہیں پیالی تو کٹھے ہوئی سکنے. جتنے چرسی ہوئے کٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے، چرسی کٹھے ہوئے رہنے، ہیروئن والے کٹھے ہوئے رہنے، آئی سالے تو نیک لوگ کی ہوئے کٹھے ہوئے نہیں سمجھ نہیں ہے. چائے نہیں پیالی کو کعوے نہیں پیالی، راتی تھی کٹھے پہلے کرو، دکھنے کرو کہ بھائی کیا برائی ہوئی لگی ہے، اسی کس طرح روک تھام کرو. آگے فرمایا اب وہاں نوجوانوں کا کیا مسئلہ تھا. وہاں نوجوان جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، ان کے والدین انہیں ایکسپلائٹ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ محمد کی بات نہیں سننی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی. اب ظاہر ہے ماں سے جو جذباتی تعلق ہوتا ہے انسان کا برداشت نہیں کر سکتا. پھر جو سلیم الفطرت آدمی ہے کبھی والدین کا گستاخ نہیں ہو سکتا. والدین کا ایک ادب احترام انسان کی فطرت میں موجود ہے. اب یہ جو مسئلہ آ رہا تھا والدین اور اولاد کا، اب اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی اللہ نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. یہ ہمارا حکم ہے، لیکن اگر کوئی والدین ہمارا حکم توڑے، تمہیں مجبور کرے، تو ان والدین کی بھی نہیں ماننی. ہاں ان کے ساتھ گستاخی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن ان کی بات غلط نہیں ماننی.
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ساتھ وہ اس بارے میں جھگڑا کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی بات مت ماننا، بات اللہ کی ماننا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری جناب میں تم لوٹو گے، فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کہ تم کرتے تھے، ہماری ساری چیزیں مجھے معلوم ہے، تم اپنی تسبیحوں سے دھوکہ تو نہیں دے سکتے مجھے، داڑھیوں سے دھوکہ دو گے مجھے معلوم ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ اب آگے تسلی دی، یہ ڈانٹا، اب آگے تسلی دی کہ دیکھو تم اگر کہیں سے کٹ رہے ہو تو کہیں جڑ بھی رہے ہو، تم جڑ کس سے رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو۔ تو یہی نہ دیکھو کہ تم برادریوں سے کٹ رہے ہو، رشتہ داروں سے کٹ رہے ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بھی تو مل رہے ہو، یہ احسان بھی تو دیکھو۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا نیک لوگ بیٹھا کریں، سوچا کریں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ہم لازماً انہیں نیکوکاروں میں داخل کریں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب ایک اور مسئلہ تھا، بندے ایمان تو لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں بھی جتنی مرضی پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، روزے آدمی رکھ لو، افطاری چاہ کے وائٹ ہاؤس میں کر لینا، کیا مسئلہ ہے؟ اور اسی طرح چاہے انڈیا کا سفیر افطاری دے، سارے وہاں بھی جا کر سکتے ہو افطاری، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اصل بات جو ہے، لوگ حق کی خاطر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے مقابلے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، ان کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بہت سارے نیک ایسے ہوتے ہیں کہ نماز 5 وقتی پڑھی کہ انسان ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھنی ہے، یہ روزے بھی رکھی انسان، لیکن سچ بانا دا سچا پر عمل کرنا اس واسطے تیار نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ پر بڑے توحید پرست ہیں، اللہ پر بڑا ایمان اور یقین ہے، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے اللہ کی خاطر، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، وہ لوگوں کے ستانے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ بھٹی بھی اسی لیے گرماتا ہے تاکہ جس نے یو ٹرن لینا ہے وہ پہلے ہی لے لے، حکومت بنانے سے پہلے اور وہاں پہنچنے سے پہلے جس نے یو ٹرن لینا ہے وہ لے لے، وہاں جا کر نہ لے، اتنے برادری بھی جی یو ٹرن چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد، کوئی فتح، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو لازماً کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ایسے اللہ والے نیک لوگ، لیکن اللہ کی خاطر سختی برداشت کرنے کو تیار نہیں، دکھ جھیلنے کو تیار نہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے جو کچھ کہ ان کے سینوں میں ہے؟ انہیں جان پیاری ہے، انہیں مال پیارا ہے، انہیں اپنی عزت پیاری ہے۔ عزت بھی کس کی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ کی خاطر جہاں جان اور مال قربان ہوگا وہاں اس کی خاطر عزت کی قربانی بھی ہوگی۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا کون ہے اصل اہل ایمان اور کون ہے منافق۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گڑبڑ نہیں رکھتا اس معاشرے میں، اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ کون ہے سچے اہل ایمان۔ اچھا، اب ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اب اگلا مسئلہ، کوئی آدمی آپ کی خاطر کھڑا ہو جائے، سچ بولنا شروع کر دے، پھر چاچے تائے مامے اسے سمجھانے کہ دیکھ نہیں کیا جگل نہ کر، دیکھ پراؤ جگل نہ کر، تو سرے سٹی چھوڑ جرا گل
تو کوئی بم سچا اچھی نکل تھا. یہ سارے جڑے چاچے تائے مامے یہ جلے سارے سمجھانے آدمی ہیں انہوں سنا ذکر اچھیا. اللہ تعالیٰ کی تو پتہ نہیں کتھے کتھے پھنسو. وہ کیا آنے تو ذرا سڑے اوپر چھوڑ دے بھائی, اس سچائی چھوڑ, ذرا جنا کہیں چھوڑ, گل ساری سڑے سٹی چھوڑ. اب سنیے, وقال الذین کفروا للذین آمنوا, یہ جو ناشکرے لوگ ہیں جن نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے, یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں, اتبعوا سبیلنا, تم ہمارے راستے پر چلو. برادری نے فیصلہ کیا ہے, خاندان نے کیا ہے, ہمارے راستے پر کو اپناؤ. تم چھوڑ کر یہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہو, سارے خاندان ادھر ہے. ذرا دیکھے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے نہیں سمجھایا ہوگا. پورے خاندان میں سے ایک آدمی تنہا آیا ہے, ایک. بعد میں ٹھیک ہے آئے ہوں گے, لیکن شروع میں کیا ایک, کوئی پورا خاندان ساتھ نہیں دے رہا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں بیٹی دی بھائی, یہ کہاں جائے گا. وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ, ہم تمہاری جو ہے خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے, ہمارے ذمے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ نہیں اٹھائیں گے, کوئی ذمہ داری نہیں. ہر آدمی خود جوابدار ہے, خود ذمہ دار ہے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ سنبھال لیں گے, حق کو دباتے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, یہ لازماً بوجھ اٹھائیں گے, لیکن کس کے؟ اپنے بوجھ بھی. وَأَثْقَالَ مَا هُمْ أَثْقَالِهِمْ, ان کے ساتھ یہ جو حق کی خلاف کھڑے ہوئے, حق کو دبانے کی خاطر. اصل میں وہ جو شاعر کہتا ہے کہ چھوڑا نہیں غیروں میں کوئی نابو کے دشنام, چھوٹی نہیں کوئی اپنوں سے طرز ملامت. باہر والے تو بٹے بھی مارنے, تیر بھی چلانے, لیکن اندرے والے دوئی طریقے نال سمجھانے, دونوں زور لگائیں گے. اما کانو یفتر ولا یسألن یوم القیامہ, ان سے لازماً پوچھو گی قیامت کے دن. اما کانو یفترون, یہ جو افطرا بازیاں انہوں نے کی ہے کہ ہم بچائیں گے, ہم پر مسئلے چھوڑ دو, لازماً ان باتوں کی ان سے پوچھو گی. اب آخر میں مثالیں دی انبیاء کی, ایک ایک رکوع کے اندر. آگے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ, وہ رہا ان میں 1000 برس. إِلَّا 50 عَامًا, مگر 50 کم, یعنی 950 برس ان میں رہے. تو ذرا ہمارے اس بندے کے صبر کا اندازہ کرو. یہاں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے نا حق کی خاطر, تو مثال لائے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ ذرا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کا اندازہ کرو. تو رات میں آتا ہے کہ 650 برس ان میں رہے, پھر طوفان آیا اور بعد میں 300 برس ان جو اہل ایمان تھے ان کے ساتھ رہے. تو ذرا ان کے صبر کا امتحان لو, ذرا اندازہ کریں کہ جب انہوں نے کشتی بنائی ہوگی تو کیا کیا ان کے ساتھ طرز ملامت نہیں ہوئی ہوگی. انہیں آیا سا اصل تو پہلے آپ پتا سا اس بوٹے میں دماغ خراب آ, اتنے پیتے ہوگا پانی نہ لگنا تو کشتیاں چل سو. واقعی لوگ آخنے ہو سن دماغ خراب آ. آج تس روک ٹوک کر سو تو تسا کی نوح پتر برادری نے آگ سن کے انہیں باغے اور انہیں دماغ خراب ہوئے گا. یہ کہیں منع کرنے آج کل ہو سکنی جائے, جس نے تصے سارے آگ سن دماغ خراب ہوئے گا, اس نے مطلب یہ ہو سی کہ تس ٹھیک ہے. اللہ نے نگاہ تس بلند ہے, ٹھیک ہے, درست, ورنہ نال ملے اور دوسری اس برائی میں نہ.
آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. وہ ساری بات کر کے جب انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا تو وہ پورے شہر کے لوگ آئے. کہا کہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا انہیں سمجھایا. انہوں نے کہا یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہوگا، آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، یہ دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھو نا. کہا ابراہیم نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، اس سے کیا پوچھے؟ تو انہوں نے کہا تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ان سے کرتے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا کہ آنا تو نکا ٹھیک ہے. پھر میں سرائی چٹکی تو نانا کرو اس کی بھی اگینے حوالہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بات تو تمہیں سمجھ آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اتنے نہ سمجھو تمہیں بات سمجھ نہ آئی ہو، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا جو تمہارا تعلق ہے مودۃ بینکم، تمہاری جو رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، یہ تمہیں ادھر نہیں آنے دیتے. ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھدار نہیں. اسی طرح حق کی خاطر کچھ لوگ جب اٹھتے ہیں اور وہ اپنے اوپر سہتے ہیں پھر باتوں کو، اور قرآن کہتا ہے یہی حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، چاہے جس جماعت میں بھی ہے کوئی حق کی خاطر بات کر رہا ہے. پھر جب یہ حق والوں کی رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، آپس میں کاروباری تعلق ہو جاتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں، وہ حق جب نیچے آ جاتا ہے اور دوستیاں اور تعلق اور رشتہ داری اوپر ہو جاتی ہے، یہ فرقے بن جاتے ہیں. یہی تفرقہ بازیاں ہوتی ہیں. جب تک حق بات اوپر ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے، جو جہاں ہو جس جگہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں اچھی طرح سے سمجھ ہے لیکن تمہارے تعلقات تمہیں اس طرف آنے نہیں دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا سہارا لے رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر. کہا کہ مکڑی کا گھر دنیا میں سب سے کمزور ہوتا ہے. تمہارے یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے بیت العنکبوت، کہ میری خاطر اگر تم یہ حق بات اور سچ بات کرنے کو تیار ہے. اب میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، کچھ معاملات کا مجھے پتہ چلا ہے کہ ادھر بھی ہو رہے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ وہ بات کر رہا ہوں. ایک لڑکا ہے جواد، یہ بنی میں، یہاں اس کے والد کا نام ہے ذوالفقار. پچھلے وارداتوں میں وہ بہت زیادہ ملوث ہے. کسی کی موٹر نہیں رہتی، کسی کا پنکھا نہیں رہتا، باہر جو ہے وہ برتن ہو وہ نہیں رہتا. اور اسی طرح ظاہر ہے یہ لڑکے نوجوان اب جو ہے مہنگا ترین نشہ آئس کا جب کر رہے ہیں تو وہ تو بڑی مہنگی ہے، اس کے لیے پھر پیسے پورے کرنے پڑتے ہیں. اس حوالے سے گزارش تھی آپ لوگوں کی کہ یہ تعاون کریں اور ایسے لوگوں کی ضمانت بھی مت کروایا کریں. یہ نیک لوگ اکٹھے ہوں اور یہ تعاون ہو، اور جو آدمی ضمانت کرا اسے لو پھر ہماری بھی ضمانت دو، ہماری چیزوں کی، ہماری عزت کی، جان کی، مال کی. ایسا چو پہلا میں گرفتار کر کے لاتا ہوں، انہی کے معززین آ کر انہیں چھڑوا کر لے جاتے ہیں، معاشرے میں برائی پھیلتی ہے. اور می پتہ لگا اس نے آل اتنے ہی ہے اور اتنے پروٹیکشن لبے ہی لگی ہے. وہ شک نے انہوں بیچارے نہ پتا ہوا نے آلی ہے، شریف لوگ ہیں. ایسے لوگوں کی مدد نہ کرو، انہیں پروٹیکشن مت دو. حالانکہ وہ بھی ساری بڑی شریف فیملی بھی اچھے لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ سارے اصل پیشوانہ رہے اچھے، لیکن کوئی نہ کوئی فردانہ بگڑی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی نکاح ایک نافرمان تو نکلی آیا.
میں انہوں نے بھی گل کی آنے مجبور ہے کیا کرا ماں اس نے رویا پٹے بھائی میں کوڑے پاس گچھا یہ نکاح نہ بازا. تو اس حوالے سے کہ اگر آپ کے ہاں یہاں رہ رہا ہے تو اس کو تحفظ مت دیں, اس کو پولیس کے حوالے کریں اور مت ضمانتیں کروائیں ایسے. اب یہ جو بات میں نے تمہید باندھی ہے, اب اس کی خاطر کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو جھیلے نا اللہ کی خاطر, برداشت کریں, ایسے ہی جنت مل جائے گی. آپ کے حق بات بھی کہوں, سچ بھی کہوں اور کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی تکلیف بھی نہ آئے, کانٹا بھی نہ چبھے, اور جنت جیسی شے بھی مل جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے, اور اس کی خاطر ایک بوند جو ہے وہ آدمی کی بہے نہ, کوئی آدمی برائی اور گالی سہے نہ. تو اس لڑکے جواد کی ذرا خبر لے, مجھے میرے پاس پورے پروفوں کے ساتھ اور ظاہر ہے ثبوتوں کے ساتھ بات آئی ہے, میں کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.